جناب علی خوش آمدید ایک بار پھر اور نشریات کے حصے میں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے سوالات اور ان کا جواب وظائف کی صورت میں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ بہتر بہتر الحمدللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو بس میں سوال پہ آتا ہوں کیونکہ وقت بھی کم ہے. تو ملتان سے ہیں یہ صاحبہ. بیٹے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ماں باپ ان کے پاس رہتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, جبکہ بیٹیاں شادی کے بعد پرائے گھر چلی جاتی ہیں, انہیں والدین کی خدمت کا موقع نہیں ملتا. مجھے بتائیں میں اپنے والدین کی خدمت کیسے کروں کیونکہ میں اپنے والدین سے دور سسرال میں رہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا میں یہ پوچھوں گا کہ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی والدین کے گھر پر تھی کتنی خدمت کی تھی؟ صحیح ہے, تو یہ بھی ذرا دیکھا جائے. معصومانہ سوال ہے. جی جی. بہرحال بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی بہن اس طرح کہے کہ میں اب شوہر کے پاس جا چکی ہوں, وہاں رہتی ہوں, تو والدین کی خدمت کی کسک دل میں ہوتی ہے کہ میں والدین کی خدمت کسی نہ کسی طریقے سے کروں. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ بیٹے خوش قسمت ہوتے ہیں. بیٹے بھی وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں. جو والدین کی خدمت نہ کریں تو ظاہر ہے کہ وہ بدقسمتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے رمضان کے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ والدین آپ سے پیسہ نہیں مانگتے, والدین آپ سے دنیاوی آسائشات نہیں مانگتے. کوئی مانگتے ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے, استثناء ہے. وہ صرف آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں, وہ صرف آپ سے آپ کا ٹائم مانگتے ہیں. تو میں سب سے کہوں گا کہ مصروفیت جتنی بھی ہو, جتنی بھی مصروف ہوں, لیکن دن میں ایک مرتبہ والدین کی کم از کم ضرور زیارت کیا کریں اور ان سے دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہوا کریں. اور والدین کو کہنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. آپ ان کی آنکھوں میں پڑھ لیں کہ کیا چاہیے ان کو, اور وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں. کیوں کہ ہم اگر پوری زندگی بھی لگے رہے نا وسیم بھائی, اپنے والدین کی قدم بوسی کریں, ان کی خدمت کریں, ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. باپ جنت کی چوکھٹ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. قدموں تلے جنت سے مراد کیا ہے کہ ماں کی خدمت میں جنت ہے. اچھا میں یہاں پر عرض کروں کہ ہم تھوڑا سا افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ماں ماں ماں, تو باپ کہتا ہے کہ یار میرا بھی کچھ کردار ہے بھائی. مجھے کئی لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یاد رکھیں کہ ماں کی شان زیادہ ہے لیکن باپ کی عظمت زیادہ ہے. قرآن کریم میں کہیں پر ماں کی نام کی قسم ارشاد نہیں فرمائی, لیکن ووالد وما ولد کی قسم, والد کی قسم ارشاد فرمائی ہے. تو ماں کی شان زیادہ ہے, باپ کی عظمت زیادہ ہے. تو دونوں میں سے اب ڈسبیلنس نہ ہو, دونوں کی خدمت کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے. میری بہن ظاہر ہے کہ اب آپ اپنے شوہر کے گھر پر ہیں, ان کے پاس ہیں, تو ان کی خدمت یا ان کے حقوق یا آپ کے ان پر حقوق ہیں. پھر بچے ہیں تو ان کے بھی آپ پر حقوق ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں, گھر کے کام کاج وغیرہ. اور اگر ماں باپ قریب رہتے ہوں تو چلو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد بندہ چلا جاتا ہے, لیکن اگر دور رہتے ہوں تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ گاہے بگاہے جب بھی موقع ملے, اگر شہر میں ہیں تو آپ ان کے پاس 15 دن میں 12 دن میں 10 دن میں ضرور جائیں. اور جب جائیں تو کچھ نہ کچھ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہاں جا کر اچھی باتیں کر کے آئیں, ان کا دل موہ لینے کی کوشش کریں. اگر وہ آپ سے ٹینشن میں کوئی بات بھی کہتے ہیں تو آپ اس کو سمو لیں, جذب کر لیں, تو انشاءاللہ ان کی باتیں سنیں گے تو اللہ رب العالمین ان کا غم ہلکا فرمائے گا اور آپ ان کے لیے خوشی کا باعث بنیں گی. آپ یہ تو کر سکتی ہیں نا, تو یہ کر لیجئے گا. اور گاہے بگاہے ان کے لیے دعا مانگتے رہیے گا. دعا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو تعلیم فرمائی ہے. سورہ اسراء, اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, 15واں پارہ, اور اس میں آیت نمبر ہے 24. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا وسیم بھائی جہاں بھی آئے نا ربی, باقی نیچے زیر, تو سمجھ لیں کہ اس کا معنی ہے میرے رب. ٹھیک 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 ٹھیک. اے میرے رب, ارحم تو رحم فرما, ہما ان دونوں پر, ٹھیک ہے, کما جیسا کہ, رب یا
ان دونوں نے پرورش کی نی میری صغیرہ بچپن میں. تو میں ترجمہ عرض کرتا ہوں ایک ساتھ. اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. انہوں نے کتنی تکلیفیں سہی تھیں. آج میں دعا مانگتا ہوں یا دعا مانگتی ہوں میرے مولا, میں کچھ بھی نہ کر سکوں تو تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ تو ان پر رحم فرما, ان پر کرم فرما, ان کا بڑھاپا آسودہ حال فرما. تو آپ کی دعائیں ان کے لیے انشاءاللہ آسودگی کا اور خوشی کا اور رحمتوں کا باعث بنتی رہیں گی. کچھ بھی نہ کر سکیں تو دعا کریں, ورنہ جو میں نے بتایا وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہونی چاہیے, اچھی باتیں ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ تحفہ اگر جیب اجازت دے تو ضرور لے کر جائیں. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی کمائی کا باعث بنے گا. تو اس میں کوئی خاص تعداد نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, کہ والدین کے لیے جو دعا مانگتا ہے نا اللہ رب العالمین اس کی عمر کو طویل فرماتا ہے. والدین کے لیے جو دعا مانگتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق حلال میں اضافہ در اضافہ فرماتا ہے. تو آپ جتنی دعائیں مانگیں گی ادھر آپ کا رزق حلال زیادہ ہوگا, انشاءاللہ آپ کی خوشیاں رحمتیں برکتیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اور اللہ رب العالمین آپ کو عمر طویل عطا فرمائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ لطیف یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس کا معنی ہے لطف و کرم کرنے والا, لطف و کرم کرنے والا. یا لطیف یا اللہ, یہ چلتے پھرتے جب بھی پڑھیں یہ صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اپنی ذات کے لیے, آپ کے اپنے بچوں کے لیے, گھر بار کے لیے انشاءاللہ بہت سود مند ہوگا, رحمتیں برکتیں ہوں گی. جب آپ اس سے کہہ رہی ہیں نا کہ لطف و کرم کرنے والے, تو اس کا لطف و کرم جو ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے, غیر محدود ہے. جہاں پر آپ حق رکھتی ہوں گی وہاں بھی عطا فرمائے گا, حق نہیں رکھتی ہوں گی وہاں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ.